ایک پوائنٹ آپ کی ساری بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے, اینیمل جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہے اینڈ برڈس ہمارے انوائرمنٹ کا پارٹ ہے, اگر یہ نہ ہو تو کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل, کیونکہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فوڈ چین جو ہے, فوڈ چین, جی ہاں, جو جیسے ایک زنجیر کی کڑی ہے نا, اگر زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹے گی تو پورا ایکو سسٹم ڈسبیلنس ہوگا. جی ہاں, کس طرح ڈسبیلنس ہوگا؟ وہی نا, ہر چیز ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے ہمارے ہاں ایگریکلچر میں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جی کچھ جیسے وہ ہوتے ہیں مطلب زراعت کے لیے اچھے ہوتے ہیں انسیکٹس, کچھ خراب ہوتے ہیں. تو سب انسیکٹس جیسے ہمارے پیسٹیسائڈ یوز ہے, آپ دیکھیں نا ایگریکلچر میں سب سے بڑی انڈسٹری ہے پیسٹیسائڈ, اور پیسٹیسائڈ یوز جو ہے وہ بے تحاشا ہو رہا ہے. اور اس طرح جو ہمارے انڈیجنس فارمنگ کے پریکٹس طریقے ہوتے تھے اس سے ہم ہٹ کے ہم اس پیسٹیسائڈس میں اور کیمیکلس میں پڑ گئے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ ہماری جو سوائل ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے, اور جو پروڈکٹ آ رہا ہے وہ بھی ہمارے ظاہر ہے وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اس میں بھی مختلف ادارے ہیں جو ان کا کام ہے. اچھا, یہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بہت یوز ہوتے تھے, ہونے چاہیے, لیکن اب ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں, ڈسٹروائے کرتے ہیں, پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں. تو ویسٹ جو مینجمنٹ ہے ہمارا, وہ ہر چیز تو ریسائیکل نہیں ہوتی, کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈکے ہوتی ہیں, ڈکے میں یوز ہوتی تھیں یہ چیزیں, تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے یہاں صحیح سے. ایک تو وہ ہے, ایک جیسے ناصر صاحب نے ابھی بتایا کہ جو انسیکٹس ہیں, جو ایک تو وہ ہیں جو ہمیں نقصان دیتے ہیں, ایک وہ ہیں جو ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں. اسی طرح سے برڈس کا جیسے آپ نے, جی بالکل, تو برڈس کا اسی طرح سے ہے کہ ہم ہمیشہ پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو جو ہمیں نقصان دیتے ہیں کیڑے, ان کو مارنے کے لیے. بٹ یہ برڈ کا رول ہے کہ وہ انسیکٹس کو کھاتا تھا. تو اگر آپ کا برڈ نہیں ہے تو آپ کو اسپرے پہ ڈیپینڈ آپ ہو جاتے ہو. تو یہ ایک چین ہے کہ جی کس طرح سے ایک چیز کے نہ ہونے سے دوسرا وہ خراب ہوتا ہے. پھر اگر وہ برڈ آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو اسپرے لگاتے ہو تو آپ کو پھر نیگیٹو, ظاہری بات ہے, آپ کا وہی فوڈ ہے جو آپ استعمال کرتے ہو, جو کہ بہت ہی جس پہ پیسٹیسائڈ بہت زیادہ استعمال کیا ہوا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ جا کر ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ کافی بڑا چین ہے. دوسرا لائف سٹاک کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو اب ہماری جو رورل اکانومی ہے اس میں لائف سٹاک کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, صرف اس لیے نہیں, ہمیں ایگریکلچر کے پرپز کے لیے بھی ہم جانوروں کو استعمال کرتے ہیں, جو کہ ابھی ہم میکنائزڈ طریقے سے ٹریکٹرس اور مختلف وہ چیزیں ہیں وہ یوز کرنے لگے. لیکن پہلے ہمارے جانوروں کے ساتھ وہ کھیتی باڑی کی جاتی تھی جو زیادہ ایکو فرینڈلی تھی. تو وہ جب ہم وہ ساری چیزیں ختم کرتے جا رہے ہیں تو ہم ٹوٹلی اب اس جو کو میکنائزڈ جو ہمارا وہ دور چل رہا ہے اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جس کے پازیٹیو کے ساتھ ساتھ نیگیٹو بہت زیادہ امپیکٹس آ رہے ہیں ہمارے. تو ان میں سے یہ ہے کہ جیسے یہ پوری چین ہے, ایک بھی نکل جائے تو پوری کی پوری چین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آج کل ایک اور اسپیشی ہے جو کہ بہت ناپید ہو گئی ہے, وہ ہے ولچر, جو گدھ. اور وہ خاص طور پہ تھر میں, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر پیسٹورل لائف سٹاک اکانومی ہے, اور بہت جو ہے لائف سٹاک ہیں, کاؤز خاص طور پہ وہاں پہ ہیں پائے جاتے ہیں. تو وہ جب بھی بیماری میں مرتے تھے, وہ کارکس جہاں وہاں پڑا ہوتا تھا, تو گدھ جو ہے ود ان منٹس جو ہے ود ان آورس وہ صاف ہو جاتی تھی. لیکن ابھی ایک لائف سٹاک کے لیے ایک انہوں نے دوائی دی ہے, اس کو ڈائکلوفینک کہتے ہیں, اور وہ لائف سٹاک کے تھرو جاتی ہے گدھ میں, ولچر میں, اور ولچر کی پاپولیشن ختم ہو گئی ہے. تو تو یہ جو اگین وہ جو میں نے کہا کہ جو لائف فوڈ چین ہے, تو ایک دیکھیں نا, ایک اسپیشی ختم ہونے سے پورا انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم آپ کا خراب ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی WWF جو ہے ولچر کنزرویشن اور پرزرویشن کے حوالے سے کہتے ہیں نا, خدا نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جو مطلب کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی جو کہ ہمارے نقصان کے لیے ہو, کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ وہ ہمیں فائدہ کر رہی ہوتی ہے. مطلب وہ ایک آرگنائزڈ, بچپن میں ہمیں کویسچن کرتے تھے کہ کاکروچ کا کیا فائدہ, کاکروچ کا کیا فائدہ, ڈرانے کے علاوہ کیا فائدہ ہے. تو مطلب اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ وہ اسی طرح ویسٹ مینجمنٹ میں بہت کڑی ہوتی ہے. جی وہ ایک پوری ایک چین ہے, اس پہ کام آ رہا ہوتا ہے. اچھا جی, سر آپ مجھے بتائیے کہ ہماری انوائرمنٹ میں جی جو ہم لوگ ابھی نوائز پولوشن کی بات کرتے ہیں, ایئر پولوشن جو ہے کس طرح تھریٹ کر رہی ہے وہ ہماری انوائرمنٹ کو, اور ہم لوگ اربن سٹی میں رہتے ہوئے کس طرح ان سب چیزوں سے ایکسپوز ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ تو ظاہر ہے ریسپائٹری جو بیماریاں ہیں, استھما ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہیں. اور
What can we do about it? وہ وہی ہے کہ ایک تو منیمائز دی یوز آف ٹرانسپورٹ, جو جس طرح میں نے کہا نا, اب ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹی سی چیز ہے نا, سرف یا صابن لینے کے لیے بھی گاڑی نکالتے ہیں, کہ اگر ہم پیدل بھی تھوڑا جائیں, یہ جو فزیکل موومنٹ ہے ہماری باڈی کی وہ بھی کم ہو گئی ہے, کیونکہ ہر وقت ہم یا تو مطلب لفٹ یوز کرتے ہیں یا گاڑی یوز کرتے ہیں, اور ایون رورل ایریاز میں بھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت یوز ہے موٹر بائکس کا, اتنا شدید موٹر بائک یوز ہوتا, پہلے نہیں ہوتا تھا, پہلے جو تھے لوکل جو انڈیجنس موڈ آف ٹرانسپورٹ ہوتے تھے, اب موٹر بائک ہے, اب ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو فیول چاہیے, لیکن یہ کہ فزیکل موبلٹی کم ہو گئی ہے. تو اس طرح یہ اچھا. دوسری ایئر پولوشن ہماری انڈسٹری جو ہے, انڈسٹری از آلسو میجر سورس آف ایئر پولوشن. اس میں ہماری مختلف فیکٹریز ہیں, جیسے ایون سیمنٹ فیکٹریز ہیں, اور جو اس کے حوالے سے ہمارے ہاں نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس بنائے گئے ہیں, اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہر صوبے میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, ایجنسیز ہیں جن کا یہ مینڈیٹ ہے کہ جو اس طرح کی ایئر پولوشن کو کنٹرول کرے اور انشور کرے کہ جو انڈسٹری ہے وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں جو ایمیشنز کے حوالے سے یا جو بھی اپنا ویسٹ ہے اس کو ٹریٹ کر کے پھر کریں. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے تمام فریش واٹر باڈیز جو ہیں وہ پولیوٹ ہو رہی ہیں تھرو انڈسٹریل ویسٹ, وہ چاہے آپ کی کینجھر جھیل ہو, چاہے ہمارے انڈس ریور ہو, چاہے ہمارے ڈفرینٹ کینالس ہوں. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی لوور ریپیرین ہے, ایک اپر ریپیرین ہوتا ہے جو ریور یا واٹر باڈی کو یوز کرتا ہے, ایک لوور ریپیرین ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ لوور ریپیرین ہوتا ہے. تو اب انڈس ریور کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سندھ اور اس میں پھر ٹھٹا, کراچی یا بدین جو ہے ہم لوور ریپیرین ہیں. تو یہ ساری جو ویسٹ ہے, پولوشن ہے, وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمارے ایک تو جو پینے کے پانی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس وقت جو میں خیال 99% جو کراچی کی پینے کا پانی ہے وہ کینجھر جھیل سے آتا ہے, انڈس ریور سے آتا ہے, لیکن وایا کینجھر جھیل, تو وہ میجر سورس ہے. اور اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اس کا ایک میجر مطلب اسٹیک ہولڈر ہیں کینجھر جھیل کے حوالے سے, اور ہماری یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کینجھر جھیل کی بہتری کے لیے اس کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اپنی انکم کا 1% حصہ بھی اس کو ری انویسٹ کریں, اور اس جھیل کی بیوٹی کو, کیونکہ وہ سورس ہے ہمارا, اگر اس کو ہم ختم کریں گے تو وہ جو ہے فیوچر کے لیے, کیونکہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں فیوچر کے لیے بھی جو ہے وہ پانی کی ضروریات کو دیکھنا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیے, میں ایز اے نارمل ایک انسان اپنی لائف میں کیا کیا چیزیں جو ہم یوز کر رہی ہوں ڈیلی بیسس پہ نہ کروں تاکہ میرا انوائرمنٹ ہیلدی رہے؟ جی, ایک تو جو ویسٹ ہے, پانی کا ویسٹ, وہ کم کریں, پانی کا ویسٹ کم, ٹھیک ہے, کیونکہ جو جس طرح شاور میں اگر ہم شاور لیتے ہیں تو اس میں پانی, تو اگر اس کے لیے اگر ہم وہ جو ہمارا انڈیجنس طریقہ ہوتا تھا بالٹی یوز کریں گے تو اس میں کوانٹٹی آف واٹر کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا پانی یوز کریں. اسی طرح جس طرح ابھی ہمارے آفیسز میں یا جو نیا ہمارا ہے لائف سٹائل, اس میں جو پیپر کنزمپشن ہے وہ بھی بہت ہم یوز کرتے ہیں, وہ جتنا منیمم کر سکیں. اور آج کل تو ساری الیکٹرانک کی تھیلی بھی, پلاسٹک کی چیزیں جو ہماری ٹیوبز اور جس میں چیزیں مطلب ہم لوگ کو ڈسپوز آف کی جیسے میں سینس کے کنٹینرز ہیں, وہ سب چیزیں ان کو اوائڈ کریں. کر نہیں سکتے, ملتی بازار میں چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا ٹریڈیشنلی کہ آپ بیگ لے کے جاتے تھے, آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو آپ کے پاس بیگز ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ابھی بھی وہ سسٹم کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں جاتی ہوں باہر, میرے پاس اپنا بیگ ہو اور مجھے جو بھی دیتا ہے شاپر, تو میں اس کو منع کروں کہ نہیں بس ٹھیک ہے کم سے کم اس میں ڈال دیں. مطلب میں ایز این انڈیویژل یہ کر سکتی ہوں کہ میں وہ شاپر استعمال نہ کروں. تو اگر اسی طرح سے ہر انڈیویژل اپنے اپنے رول ڈیفائن کر دے کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا, اچھا بجائے اس کے کہ میں اپنی گاڑی خود نکالوں, میں ساتھ میں کسی کے ساتھ, یا میں آج کل جو سسٹم ہے کہ وین سسٹم ہے یا جو بھی سسٹم ہے آپ اسی سے جا سکتے ہو, وہ کر سکتے ہو. الیکٹرکسٹی کا جو استعمال ہے ایز این انڈیویژل, مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں اگر 2 لائٹس کی ضرورت ہے تو میں تیسری نہ جلاؤں غیر ضروری, اور میں اگر فکس کر لوں کہ میں نے غیر ضروری نہیں جلانی تو کافی میں سمجھتی ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا مثال دے دوں, میں نے چھوٹی بیٹی ہے میری تقریباً 6 سال کی ہے, تو 2-3 سال سے میں نے اس کو ایک سمجھایا تھا کہ لائٹ نہیں جلنے دینا, اس سے انرجی ضائع ہوتی ہے, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. وہ کچھ بچوں میں جب آپ شروع سے وہ چیزیں ڈالتے ہو نا فکس ہو جاتی ہیں. اب میں واش روم جاتی ہوں, لائٹ آن کرتی ہوں, سم ٹائمز بھول جاتی ہوں, تو وہ وہاں سے اس کو پتہ چل ماما آپ نے لائٹ آف نہیں کی. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ
بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہو. اور جب یہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے اگر یہ لیسنس ان کو دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا امپیکٹ بہت, جو ریسورسز ہیں ان کو ویسٹ نہ کیا جائے, کم سے کم, اور جتنا نیچرل انوائرمنٹ پرزرو کر سکتے ہیں اتنا پرزرو کریں. تو وہ آپ اپنے سے وعدہ کر لیں کہ میں نے آج سے یہ چیزیں انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ایون چوٹی, ایک گھر میں جو چوٹی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے نیچرل انوائرمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ہم ان کو مارتے ہیں, ان کے اوپر اسپرے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ سب نہیں کرنا چاہیے. صحیح سر. اچھا وقت تو بالکل ختم ہو گیا ہے جی. انوائرمنٹ, ہم لوگ ہیلدی انوائرمنٹ ڈسکس کر رہے تھے جی, وقت اس سیگمنٹ کا بالکل ختم ہو گیا. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویورز, یہاں پروگرام کا وقت ختم نہیں ہوا ہے, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے بیسٹ 5 کے سیگمنٹ کے ساتھ, جس میں ہمارے ساتھ فرحانہ مرزا شامل ہوں گی. کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.